الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فن کے لیے کچھ مخصوص الفاظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں اور وہ اس فن سے متعلقہ لوگوں کے لیے جاننا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ہر علم، ہر فن کے لیے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان الفاظ کی مدد سے اصطلاحات کو جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اصول فقہ میں بھی چند ایسے الفاظ ہیں کہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد ایک خاص ٹرم ہوتی ہے، خاص ایک اصطلاح مراد ہوتی ہے، یا اس سے اس فن کے جو ماہرین ہیں ان میں سے کچھ شخصیات کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اصول الشاشی چونکہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور اس میں جب دلائل کی بحث ہوگی تو ایسے الفاظ کا استعمال ہوگا، اور ان الفاظ کو جاننا پہلے ضروری ہے کہ وہ لفظ بولے جائیں تو مراد سمجھ لی جائے کہ یہ لفظ بول کر کیا مراد لیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ بول کر کون سی اصطلاح یا کون سی شخصیت مراد ہے۔ جو چند ایک ایسے الفاظ جو فقہا کے لیے بطور اصطلاح، بطور ٹرم استعمال ہوتے ہیں، ہم پہلے ان کو جان لیں۔ اصول فقہ میں اور فقہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے امام اعظم، الامام الاعظم، یعنی سب سے بڑے امام۔ تو امام اعظم سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ صاحب مذہب حنفیہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ امام اعظم کے نزدیک یہ ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو حنفی مذہب کے بانی ہیں نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الامام الثانی، تو اس سے مراد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد ہوتے ہیں۔ الامام الثالث یہ ایک ٹرم ہے کہ امام ثالث کے نزدیک یہ ہے، تو امام ثالث سے مراد ہوتے ہیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ائمہ ثلاثہ، یہ دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر مطلقاً کہا جائے ائمہ ثلاثہ تو اس سے مراد ہوتے ہیں کہ اصل میں جو فقہا بانی مذاہب ہیں وہ چار ہیں۔ ثلاثہ اربعہ کے بعد سمجھیں آسانی ہوگی۔ ائمہ اربعہ، ائمہ اربعہ سے مراد ہوتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ چاروں فقہا جو مذاہب کے بانی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب کے بانیوں کے ائمہ کے جو نام ہیں، ان چاروں کے نزدیک اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان کو کہا جاتا ہے ائمہ اربعہ۔ اور اگر ان چاروں میں سے ایک کی رائے الگ ہو، تین کی رائے الگ ہو، تو پھر ان کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں رفع الیدین، رفع یدین کرنا یہ سنت عمل نہیں ہے۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے۔ تو اب کہا جائے گا کہ امام اعظم کے نزدیک نماز میں رفع یدین سنت نہیں ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رفع یدین سنت ہے۔
تو یعنی تین ائمہ کی بات جب ایک ہی طرف ہوگی، ایک مسئلے پہ متفق ہوں اور ایک امام کی رائے الگ ہو، تو ان کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی رائے الگ ہو، باقی تینوں ائمہ ایک طرف ہوں، امام شافعی کی رائے الگ ہو، باقی تینوں ائمہ ایک طرف ہوں۔ تو جو سمجھانا مقصود ہے کہ چاروں ائمہ میں سے ایک امام کی رائے اگر الگ ہو، تین کی رائے الگ ہو، تو انہیں کہا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ۔ اور اگر چاروں کی رائے ہی مراد ہو بتانا، تو پھر انہیں کہا جاتا ہے ائمہ اربعہ۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ للاحناف، یہ بھی ائمہ ثلاثہ بول کر ایک الگ اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ جب بولا جاتا ہے مطلقاً ائمہ ثلاثہ، تو بانی مذاہب فقہ مراد ہوتے ہیں، اور جب کہا جائے ائمہ ثلاثہ للاحناف، تو اس سے مراد ہوتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں ائمہ کی جو رائے، جو دلائل ہوتے ہیں، انہیں ائمہ ثلاثہ للاحناف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے شیخین۔ شیخین کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، تو شیخین سے مراد ہوتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخین اٹ مین دو بزرگ، تو امام اعظم بھی بزرگ ہیں اور امام یوسف بھی احناف کے ائمہ میں بزرگ علماء میں، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو شیخین بولا جائے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے طرفین۔ طرفین سے مراد ہوتا ہے دونوں اطراف والے، اوپر والی جانب والا اور نیچے والی جانب، دونوں سائڈوں سے۔ تو طرفین جب بولا جاتا ہے لفظ، تو مراد ہوتے ہیں امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی۔ امام اعظم انتہائی اوپر والی جانب میں، اور امام محمد چونکہ امام صاحب کے آخری اور چھوٹے شاگردوں میں ہیں، تو طرفین یعنی دونوں اطراف سے جو امام ہے، تو امام اعظم اور امام محمد مراد ہوں تو پھر طرفین بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے صاحبین۔ صاحبین، ان سے مراد امام اعظم کے دونوں معروف شاگرد امام یوسف اور امام محمد مراد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو صاحبین انہیں کہا جاتا ہے۔ امام یوسف کو اور امام محمد کی رائے، ان دونوں کی رائے اگر ہو تو پھر صاحبین بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ائمۃ السلف یا السلف، تو یہ لقب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے امام محمد تک کے جو فقہاء ہیں، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف، امام محمد اور جو ان کے ساتھی تھے امام اعظم کے شاگردوں میں، ان کو ائمۃ السلف کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اس کے مد مقابل بولا جاتا ہے خلف، ائمۃ الخلف۔ یہ لقب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے شمس الائمہ حلوانی تک کے فقہاء احناف کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی امام محمد سے اوپر جن کے لیے بولا جاتا ہے ان کو ائمہ سلف کہتے ہیں، امام محمد سے لے کے شمس الائمہ حلوانی تک جو بولا جاتا ہے انہیں ائمہ خلف کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے متقدمین۔ یہ لقب ان فقہاء احناف کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے ائمہ ثلاثہ کا زمانہ پایا ہو، یعنی تیسری صدی کے شروع والے فقہاء تک متقدمین ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا زمانہ پایا ہو، امام محمد کا زمانہ، امام یوسف کا زمانہ، امام اعظم کا زمانہ، ان ائمہ کے زمانے میں جتنے بھی فقہاء تھے ان سب کو متقدمین کہا جاتا ہے، یعنی پہلے علماء، بزرگ علماء، شروع والے فقہاء، یہ تیسری صدی کے شروع تک تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے متقدمین۔ ایک اصطلاح ہے متاخرین۔ جن فقہاء نے ائمہ ثلاثہ کا زمانہ نہ پایا ہو، تیسری صدی کے آخر والے فقہاء احناف، یعنی تیسری صدی کے شروع تک جو تھے وہ متقدمین تھے، اور جو صدی کے آخر تک تھے وہ متاخرین تھے، جنہوں نے ائمہ ثلاثہ امام اعظم، امام یوسف، امام محمد کا زمانہ نہیں پایا، لیکن بعد کے متصل زمانے میں
ہوئے ہیں تو ان ائمہ کو متأخرین یعنی بعد والے ائمہ کہا جاتا ہے۔ عامۃ المشائخ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد مذہب احناف کے اکثر علماء مراد ہوتے ہیں۔ عامۃ المشائخ احناف کے عام علماء، اکثر علماء کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں جو عمومی طور پہ اس فن میں استعمال ہوتی ہیں، اور پھر ان بزرگوں کے نام نہیں لیے جاتے، صرف یہ جو الفاظ ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد جو بتایا کہ وہ شخصیات ہونے چاہیے۔ اسی طرح شوافع، ائمہ شوافع، ائمہ احناف، حنابلہ، مالکیہ، یہ بھی الفاظ بطور اصطلاح استعمال ہوتے ہیں۔ تو حنفیہ سے مراد امام اعظم سے لے کے یہ جو جتنے بھی فقہ حنفی کے پیروکار ہیں ان سب کو حنفیہ کہا جاتا ہے۔ شوافع، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شاگرد اور آپ کے فالوور جتنے بھی چل رہے ہیں ان کو ائمہ شوافع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مالکیہ یا مالکی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کے آپ کے آگے شاگرد اور جتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے آگے اس فقہ کے ماننے والے ہیں، ان سب کو مالکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حنابلہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے بعد کے آپ کے فالوور، آپ کے شاگرد جتنے بھی ہیں ان کو حنابلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو بطور اصطلاح کے فقہ اور اصول فقہ میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اولین ان کو سمجھ لیا جائے تاکہ پھر کتاب میں جہاں بھی یہ الفاظ استعمال ہوں تو آپ اس مراد تک پہنچ جائیں۔